السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین اکرام، آج بات کریں گے برج جیمنائی کی، جوزا جس کے الفابیٹ کاف اور کیاف، جن کے نام کا پہلا حروف کاف ہو یا کیاف ہو، یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 مئی سے 21 جون تک اس کے درمیان ہو، ان کا برج ہے جیمنائی۔ جوزا افراد باتوں اور گفتگو میں تیز ہوتے ہیں۔ اکثر جوزا افراد جسمانی حرکات سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہاتھوں سے جسم میں لچک، جب بات کر رہے ہوں تو پورا جسم ان کا حرکت کرتا ہے۔ حالات کے مطابق ڈھلنے کی خصلت ان میں ہوتی ہے۔ پڑھائی لکھائی اور علم حاصل کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ذہین اور کسی حد تک شاطرانہ مزاج کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو افراد جوزا افراد کی سب سے بڑی کمزوری ان میں قوت فیصلہ کی کمی، فیصلہ نہیں کر سکتے، باتیں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جوزا افراد کی سب سے بڑی کمزوری قوت فیصلہ کی کمزوری ہوتی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اور بہت جلد تبدیل ہونے کی خصلت ان میں پائی جاتی ہے۔ خبر رکھنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ عموماً جوزا افراد حالات حاضرہ پر خاندان اور دوست احباب کی خبر رکھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو ابھی بات کریں گے برج جیمنائی کے نومبر 2024 کی، جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کا کیسا ہونے والا ہے۔ ناظرین، جو جیمنائی افراد جن کا سٹار ہے، یہ کافی عرصے سے، کافی منتھ سے یہ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ نومبر کا منتھ ان کے لیے اچھا ہونے والا ہے۔ اور اس لحاظ سے کچھ چیلنجز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر بہتری ہے۔ نومبر کے پہلے 15 دن آپ کو کافی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، کہیں پیسہ خرچ کرنے کی نہ کوشش کریں، سفر سے گریز کریں۔ باہر جانے کا ارادہ ہے تو ایجنٹ کو بھی پیسے باہر جانے کے معاملات پہ نہ دیں۔ اگر پہلے کا فیصلہ ہے تو اس میں اللہ بہتری کرے گا، لیکن ان دنوں کی بات کریں جو پہلے 15 دن ہیں، جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو، آپ کے بس میں ہو، وہاں تک احتیاط کی کوشش کریں۔ ہیلتھ کے لحاظ سے، صحت کے حوالے سے بھی کوشش کریں، اپنی ہیلتھ، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی احتیاط برتیں، کیونکہ اس منتھ میں آپ کافی دعوتیں کھا رہے ہیں، شادیوں پہ جا رہے ہیں، کافی ایسے آپ کے ساتھ دعوتیں ہیں آپ کو جہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے معدے کی تکلیف بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس نومبر میں الرجی، پھنسیاں، پھوڑے، کوئی دانتوں میں پرابلم، ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے صدقات دیتے رہیں، کیونکہ آپ کا یہ منتھ جو ہے صحت کے حوالے سے نارمل ہے۔ ویسے آپ عبور کر لیں گے، ایسا مسئلہ کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو جو لاسٹ والے 15 دن ہوئے، 16 نومبر کو آپ کے حالات چینج ہونے جا رہے ہیں، اور اتنے چینج ہونے جا رہے ہیں کہ جتنا آپ چاہیں گے آپ کو منافع گھر لے سکتے ہیں، آپ سواری کو لے سکتے ہیں، موٹر سائیکل لیں، گاڑی لیں، کوئی بھی چیز لیں۔ ان معاملات میں آپ کے بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ کیونکہ جب زہرہ ٹرانزٹ کرے گا، کر جائے گا، یہ کرے گا 10 کے بعد، 10 تاریخ کے بعد بہتری شروع ہو جائے گی، 10 کے بعد انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے آپ نے اپنی صحت کا اور اپنے مال کا تب تک حفاظت کرنی ہے جب تک 16 تاریخ نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد اب محبت کی بات کریں۔ جو محبت، اگر شادی شدہ نہیں ہیں آپ، تو تب بھی، اگر شادی شدہ ہیں، ہاؤس وائف ہے، تب بھی آپ کو میں ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھنا۔ آپ کے معاملات کافی دنوں سے محبت کے بگڑے ہوئے ہیں، دن بہ دن لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے نومبر کے منتھ میں اس چیز پر کنٹرول کر لیا، کامیاب ہو گئے، تو آپ کامیاب انسان ہیں۔ اگر نہ کیا
تو آپ دسمبر میں بھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گے، پھر یہ آپ لمبے چکروں میں پڑ جائیں گے۔ جہاں تک ہو سکے اس پر کنٹرول کریں، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں، مطمئن ہوں، بدلے لینے کی کوشش نہ کریں، اور کوشش کریں کہ کوئی رفع راضی نامے کی، آپ لڑائی کو لمبا کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں۔ پارٹنرشپ کے لحاظ سے بھی پہلے 15 دن کوشش کریں کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، اور کوئی لڑائی جھگڑے سے باقی لوگوں سے بھی گریز کریں، لیکن زیادہ تر ہاؤس وائف یا کوئی محبت ہے آپ کو، تو فیصلہ ان دنوں میں کسی قیمت پر نہ کریں، کیونکہ آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انتقامی کارروائیاں کرنے سے گریز کریں، بدلہ لینے سے گریز کریں، محبت کے لیے فیصلہ بالکل نہ کریں۔ شادی کے لحاظ سے اگر سوچیں تو شادی بھی کبھی نومبر میں بالکل نہیں ہے، دسمبر آئے گا تو اس کی انفارمیشن دیں گے آپ کو، ویسے نومبر میں شادی منگنی خطرے میں ہے۔ تو ایسے اس لحاظ سے جو آپ کو معلومات دینی تھی، جو اہم تھی، وہ آپ کو دے دی۔ تو ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ تمام پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں سے محفوظ فرما کر آپ کو اچھی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔